یوں کر لیتا تو موج سے بچ جاتا، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کی بات ہے، یہ شیطان کا عمل ہے، اور یہ بات اتنا بڑا وسوسہ، اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے، ایمانیات کے اندر جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایمان یہ بھی تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا، قلم نے تقدیر لکھ دی۔ روح پھونکنے سے قبل میرے اور آپ کے والدہ کے پیٹ میں جب ہم ایک جین کی حیثیت سے تھے، اس وقت جب 40 دن گزرے تھے، بعض روایات میں دیگر ایام کا ذکر ہے، ہمارا رزق، ہماری عمر، ہمارا ایک ایک لمحہ لکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں قضاء و قدر۔ اس کا ایمان رکھنا، اس کا یقین رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ آپ خود بتلائیے، آج تک جب سے دنیا بنی ہے، آدم سے لے کے آج تک کون زندہ ہے؟ موت کے اوپر تو مذاہب کے مابین نہیں، مذاہب کے مابین نہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو ملحد ہوتا ہے، جو ایتھیسٹ ہوتا ہے، جس کو اللہ کا یقین بھی نہیں ہوتا، اس کا بھی موت کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا، لیکن یہ بات وہ مانتا ہے کہ موت ایک نہ ایک دن آ جانی ہے۔ آدم سے لے کر آج تک جتنی اموات ہوئی ہیں، کیا معاذ اللہ اس بیماری سے ہوئی ہیں؟ کیا آج ہمارا بھائی انس ایک ٹریفک حادثے میں بیچارہ جل گیا، ہمارے پاس رمضان سے پہلے آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، کیا اس کی موت کرونا سے ہوئی ہے؟ کیا ہمارے نمازی اسحاق صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے گئے، گولی لگ گئی، کرونا سے فوت ہوئے؟ یہ خوف و ہراس اور وسوسوں کی جو فضا قائم کی ہے، اس کے سامنے آپ نے سینہ سپر ہونا ہے۔ اخلاقیات ختم ہو گئی، داری کے احساسات ختم ہو گئے۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لوگ پوسٹیں لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اللہ ایسی موت سے بچانا جس میں غسل نہیں، جس میں کفن نہیں، جس میں جنازہ نہیں، جس میں رشتہ دار پاس نہیں آتا۔ یہ اسلام میں سرے سے کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جنازہ بھی ہوگا، غسل بھی ہوگا، داری بھی ہوگی۔ اللہ معاف کرے، ایسا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے سگے باپ کو، سگی بیویاں، سگے رشتہ داروں کو باہر سے کنڈیاں لگا کے۔ یقین مانیے، خوف و ہراس اتنی بری چیز ہوتی ہے۔ آپ اچھے بھلے صحت مند آدمی کو ایک کمرے کے اندر کنڈی لگا کے بند کر دینا، بیمار ہو جائے گا۔ آج آپ اپنے باپوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ شیطانی وسوسے کے اوپر۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ کی قسم، تیمارداری کیجئے۔ کوئی رشتہ دار اپنے بھائیوں کو اکیلا مت چھوڑیے، کمرے میں تالے اور کنڈیاں لگا کے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کیجئے۔ احتیاطی تدابیر کیجئے، احتیاط سے جائیے، ان کے اوپر دم کیجئے، تیمارداری کیجئے، ان کو ٹینڈ کیجئے، ان کو پرسہ دیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ آدھی بیماری ویسے دور ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی اس بارے کے اوپر غور کرنا ہے؟ آپ سب کو بڑی آسان فہم بات ہے، ایک بات سمجھیے۔ آپ سب کو آخری 2 صورتیں تو آتی ہوں گی الحمدللہ۔ آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آپ نے آج جا کے ان دونوں صورتوں کو کھولنا، آپ نے ان کے اوپر صرف ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، صرف ایک بات کے اوپر۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس صورت کا کیا ترجمہ ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، میں، اللہ کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے، ایک صفت بیان ہوئی نا، میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کے، میں پناہ میں آیا۔ قل اعوذ، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ رب الفلق کی صفت بیان کی، ایک صفت۔ قل اعوذ برب الفلق، میں فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں کا ذکر کیا، ایک صفت بیان کی اور 4 شر والی چیزوں کا ذکر کیا۔ گروں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیاں، گروں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیاں، یہ کتنا بڑا شر ہے، یعنی جادو۔ من شر حاسد اذا حسد ہے، حسد کرنے والے کے شر سے۔ رات جب آ جائے، غاسقن اذا وقب، جب ڈھانپ لے، 4 چیزوں کے شر سے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔
اللہ کی ایک صفت بیان کی اور کتنی چیزوں سے پناہ مانگی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک صفت بیان کر کے کتنی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ یاد کریں، 4 چیزوں سے۔ اور اگر آپ اگلی صورت میں جائیں آپ اسلوب بدلا ہوا دیکھیں گے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الہ الناس۔ یہ کیا؟ پچھلی صورت میں ایک صفت بیان ہوئی اور 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ یہاں پہ اللہ پیدر پہ اپنی 3 صفتیں بیان کر رہا ہے اور پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے؟ ایک شر سے۔ بات کو سمجھنا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ 3 اتنی عظیم صفتوں کا بیان کیا اور پناہ کس سے مانگی؟ ایک شر سے۔ وہ کون سا شر ہے؟ من شر الوسواس الخناس۔ کیا مطلب؟ یہ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، یہ جو شیطان وہم ڈالتا ہے نا، پچھلی صورت میں ایک صفت کو بیان کر کے جادو سے، مخلوقات کے شر سے، جادوگر کے اوپر گروں پڑھ کے پھونکنے والیوں سے، حاسد کے حسد سے پناہ مانگی جا رہی ہے ایک صفت بیان کر کے۔ یہاں پہ 3 صفتیں بیان کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے، گویا یہ جو شر ہے یہ پچھلی صورت میں بیان کیے گئے سارے شروں سے بڑا شر ہے، اور وہاں تو ایک صفت سے 4 شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے، یہاں 3 صفتیں بیان کر کے ایک شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اللہ کی قسم یہ شر اتنا عظیم ہے، انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، عقیدہ بگاڑ دیتا ہے، ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہنا بھی دل کے اوپر بھاری ہے۔ یہ خوف، یہ وسوسہ، یہ جو وہم ہوتا ہے نا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسانوں میں سے بھی ہیں، صرف جنوں میں سے نہیں ہیں، یہ انسان بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھونک مارتے ہیں، ہائے ہائے مولوی کی بات میں آگے ہو نا، اگر یہ کر لیتے تو تیرا باپ موت سے بچ جاتا، اگر یہ کر لیتے تیرا بھائی موت سے بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کے پناہ سے کیوں کہہ رہا؟ پتہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم مایوسی اور خوف، ائمہ نے لکھا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مایوسی اور خوف اور خوف و ہراس اور ڈپریشن اور انگزائٹی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان کو بے ایمان کر کے مار دیتی ہے، بے ایمان کر کے مار دیتی ہے۔ کیسے؟ انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے شفا نہیں دی، انسان اللہ کا انکار کر دیتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے شفا نہیں دی۔ آخری وقت میں شیطان ابلیس مختلف شکلیں بدل کے آتا ہے، انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، انسان کو کہتا ہے، یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے، اور ائمہ نے اس بارے میں بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے کہ آخری وقت میں ابلیس کیسے حملے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس کا حملہ جیتے جی آپ کو اور مجھے کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، خوف ڈالنا۔ کس چیز کا؟ وائرس اللہ سے زیادہ مضبوط ہے، یہ خوف نہیں ہے، یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ شیطان کا حربہ نہیں ہے۔ کیا شیطان انسان کے دماغ میں یہ ڈال نہیں رہا کہ اللہ کی ایک نہایت حقیر مخلوق اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا اللہ اس کو دور نہیں کر سکتا؟ بتائیے۔ ائمہ نے اسی لیے لکھا تھا نا، صرف اللہ پہ اعتماد کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا، صرف اعتماد کرنا کہ اللہ کے علاوہ مجھے مشکل سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ سارے کا سارا علاج ہے۔ یہ عقیدہ تو بناؤ۔ آپ کو تو وسوسہ یہ ڈال دیا گیا کہ وائرس مار دے گا، اللہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ ہم یہ بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ احتیاط کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کے اندر ہزاروں ماسک فری تقسیم ہوئے، سینیٹائزر ہم نے فری تقسیم کیا، ہم کون سا احتیاط کے خلاف ہے؟ لیکن ہم اس باشن کے خلاف ہیں کہ وہ لوگ ہمیں سکھائیں جو علل اعلان کہتے ہیں نہ ہمارے پاس علاج ہے نہ ہمارے پاس ویکسین ہے۔ ان کے پیچھے چلنا ہے؟ ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو جن کے پاس نہ علاج ہے نہ ویکسین ہے، اور اس رب کا دربار چھوڑ دینا چاہتے ہو کہ جس نے ساری کائنات کی مخلوقات کے لیے شفا کے ابواب بنائے، جس نے خود بتا دیا، اور دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، جس نے خود بتا دیا صدقہ بری آفتوں کو بچا دیتا ہے، بری آفتوں سے بچا دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟